تہجد ایک نفل عبادت ہے جو رات کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ تہجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ رات کو تہجد ادا کرے تو وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جب آپ تہجد کی نیت کر کے رات کو بستر پر سونے کی غرض سے لیٹتے ہیں تو اصل میں آپ اللہ سے ملاقات کی نیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ نہیں، میں نے تو فلاں دعا مانگنی ہے، اسی لیے میں تہجد کی نیت کر کے سوتا ہوں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے تہجد کی نیت کر رہے ہوتے ہیں تو یہی سوچ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اس پہر میں اللہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ آپ یہی سوچ کر تہجد کی نیت کرتے ہیں نا کہ اس پہر میں اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا بہت پسند ہے، تو میں بھی اسی وقت اللہ سے دعا مانگوں گا تاکہ اللہ کو میرا مانگنا پسند آ جائے، اور صرف اسی نیت سے آپ اللہ کے قریب ترین آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، ابھی آپ نے تہجد نہیں پڑھی، ابھی آپ نے صرف نیت کی ہے اور آپ اللہ کے قریب آ گئے ہیں۔ تہجد پڑھیں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟ تہجد ایک عبادتی عمل ہے جو ناممکن سے ممکن کا سفر ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت جب دوسرے لوگ عموماً سوتے ہیں، مومن اٹھ کر اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، اور اسی نماز کو نماز تہجد کہتے ہیں۔ تہجد کے وقت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے تم میں سے کوئی نماز تہجد کو پڑھنے کے لیے ضرور نکلا کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تہجد کی نماز جنتیں روشن کرتی ہے، اور ترمذی میں ہے کہ تہجد کے وقت خداوند اپنے بندے سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے، تم کیا چاہتے ہو؟ تہجد پڑھنے والے کی آنکھیں رات کو نہیں سوتی اور اس کا دل قبولیت کی گہرائی میں ڈوبا رہتا ہے۔ تہجد ادا کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی خوشبو حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں تہجد کی دعاؤں کے حوالے سے مختلف آیات شامل ہیں جو اس کی اہمیت اور فضیلت کو بھی بیان کرتی ہیں۔ اور تو رات کے وقت عبادت کے لیے کھڑے ہوا کرو کہ شاید تیرا رب تجھے مقام محمود تک پہنچا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز مومن کی روح ہے، اس کو ادا نہ کیا وہ روح کے بغیر ہو گیا۔ تہجد میں ایک ہی دعا کا بار بار مانگنا بالکل ممکن ہے اور اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتے ہیں، ہماری ضروریات، خواہشات اور مسائل کو بھی جانتے ہیں۔ جب ہم ایک دعا کو بار بار مانگتے ہیں تو یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں وہ خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے اور ہم اسے اپنی قوت وسعت سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی خاص دعا کو بار بار مانگنا چاہتے ہیں، مثلاً کسی حاجت یا معافی یا برکت کے لیے، تو یقیناً آپ ایک ہی دعا کو بار بار مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور ہمارے دلوں کو جانتے ہیں، اور وہ ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگا رکھتا ہے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ، کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ تہجد کا سجدہ کرنے والا انسان اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے، جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے۔ اور تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کو رد کر دے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ غافل دل سے مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ سنو، تم کہیں معجزے کے انتظار میں ہو تو یقیناً ہوں گے معجزے،
جب تم اتنے پیار سے اللہ سے مانگو گے اور اتنا تڑپ کر اللہ کو پکارو گے تو کیوں نہیں سنے گا وہ تمہاری؟ معجزے تو ہوتے ہی ان کے لیے ہیں جو سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی دعاؤں سے منہ نہیں موڑتے، جو لاکھ رکاوٹوں کے بعد بھی اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑتے۔ جتنا صبر کر لیا ہے وہاں تھوڑا اور سہی، اللہ تمہارے لیے بھی معجزہ کرے گا۔ تم کچھ دیر اور مانگو تو سہی، صبر تو بس معجزے رونما ہونے سے پہلے کا منظر ہے۔ تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، بن مانگے ہی سب کچھ ملے گا۔ اس کی دیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا، ورنہ اللہ کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملواتا۔ بالکل اسی طرح اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ بس ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں نصیب کا لکھا سمجھ کر ہار مان لیتے ہو تم؟ کیا تم نہیں جانتے دعا سے نصیب کے لکھے ہوئے بدلنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ کیوں ادھورے خوابوں کو ناممکن سمجھ بیٹھے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے معجزوں پر قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ جب آپ کا رب آپ کو دنیا کے کروڑوں لوگوں میں سے اپنے لیے چن لیتا ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کی طرف چلے جائیں اور اسی کی طرف ہو جائیں اور اپنے رب کی محبت کا فرض ادا کریں۔ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ واقف نہیں تمہارے در سے؟ وہ تو جو آنسو آپ بہا نہیں پاتے ان کی وجہ بھی جانتا ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور اندھیرے راستے معجزوں سے روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ جو رب ذوالجلال ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بہت عزیز ہے۔ وہ تمہیں ایک خواہش نہیں بلکہ پوری چیزوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ بس تم اپنی رب کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو جانا۔ جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین عطا کرنے والے ہیں تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور پھر سکون ہی سکون رہ جاتا ہے۔ جلد ہی اللہ تمہارے لیے بھی ایسا ہی معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام ہوگا۔